دنیا کا کوئی پانی دھل نہیں سکتا، اسے دنیا کے کوئی پانی جو ہے اس دبے کو ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ زنا کے متعلق کہا گیا ہے جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو زمین عرض کرتی ہے میرے اللہ مجھے دو حصوں میں چرنے کی اجازت دے دے تاکہ میں دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤں اور اس کو اپنے اندر دبوچ لوں۔ اس نے سوچا زنا اتنا بدترین جرم ہے، اللہ اکبر، کہ زنا کرنے والا جب زنا میں مصروف ہوتا ہے، جب زنا میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے دل سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے اور چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر تک انسان زنا کرتا ہے، میرے آقا غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جتنی دیر تک انسان زنا کرتا ہے اتنی دیر تک وہ مومن نہیں رہتا، اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اسی حالت میں اس کو موت آ جائے تو وہ دنیا سے مومن نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ تو کریں زنا کتنا بدترین جرم ہے۔ علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں جب کوئی شخص زنا کرتا ہے اور زنا کرنے کے بعد جب وہ غسل کرتا ہے تو اس کے غسل کے پانی کے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں اتنے قطروں کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا کیے جاتے ہیں اور وہ سارے شیاطین قیامت تک کے لیے آوارہ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ وہ سارے شیاطین اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، زمین پہ فساد بپا کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور ان سارے شیطانوں کے گناہوں کا وبال جو قیامت تک کے لیے ہوگا اسی زانی کے سر پہ ڈالا جائے گا جس کے زنا کے غسل کی وجہ سے وہ پیدا ہوئے تھے۔ آپ مجھے بتائیں ایک انسان پیدا ہوتا ہے کتنا بھی پاپی ہو، کتنا بھی گنہگار ہو، اللہ اکبر، لیکن انسان 60 سال تک جیے گا تو وہ 60 سال تک گناہ کرے گا، 70 سال تک جیے گا وہ 70 سال تک گناہ کرے گا، وہ 100 سال تک جیے گا وہ 100 سال تک گناہ کرے گا۔ لیکن زانی کا انجام کیا ہے کہ زانی جب غسل کرتا ہے تب شیاطین پیدا ہوں گے۔ ایک دو شیطان تو نہیں، اور شیطان گناہ کرنے میں کمزور تو نہیں، شیطان گناہ کرنے میں پیچھے تو نہیں۔ بتاؤ تو صحیح، لاکھوں کروڑوں شیاطین جب قیامت تک کے گناہ کریں گے اور ان کروڑوں شیاطین کا وبال جس زانی کے سر پہ ڈالا جائے گا وہ عذاب برداشت کرنے کی طاقت کیسے رکھے گا، اس کے اندر ہمت کیسے ہوگی؟ انسان اپنے گناہوں کی سزا جب انسان کے ایک گناہ کی سزا جب قدرت اس کو دے گی، انسان کو اس کے ایک گناہ کی سزا اگر قدرت اس کو دے گی، انسان اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مجھے بتاؤ جب انسان اپنے ایک گناہ کی سزا نہیں اٹھا سکتا تو لاکھوں کروڑوں شیاطین کا وبال جو انہوں نے قیامت تک جرائم کیے ہیں، جو انہوں نے قیامت تک گناہ کیے ہیں، جب زانی کے سر پہ وہ ڈالے جائیں گے اور اس کا عذاب اس کے سر ڈالا جائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرا عنوان یہ نہیں لیکن اللہ ہر مومن کی حفاظت کرے۔ زنا کتنا بدترین جرم ہے، زنا کتنا بدترین فعل ہے۔ اس شخص نے سوچا اگر زنا کرتا ہوں تو ایمان سے جاتا ہوں، اگر زنا کرتا ہوں ایمان کو خطرہ ہوگا، اگر زنا کرتا ہوں اتنا بڑا وبال ہوگا۔ اس نے سوچا زنا نہیں کرنا، پھر اس نے سوچا چلو قتل کرتے ہیں، لیکن جب قتل کی طرف توجہ گئی تو دل میں خیال آیا کسی بے گناہ کو قتل کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ اس کے دل کے اندر جب یہ خیال آیا اللہ اکبر، جب آپ نے کسی بے گناہ کو قتل کیا اس کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا، اس کے خون کے ایک ایک قطرے کے متعلق جواب دینا ہوگا، اور اس کے قتل سے جن جن لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے ان سب کے حقوق کا بھی جواب دینا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو کریں اللہ اکبر، قاتل پر اللہ لعنت کرتا ہے، قاتل پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ پھر اس نے سوچا ایک کام کرتے ہیں، چلو بت پرستی کر لیتے ہیں۔ پھر سوچا کہ بت کو سجدہ کرنا تو یہ جو ہے اللہ اکبر شرک ہے اور اس کی طرف قطعی نہیں ہو سکتا، شرک تو معاف نہیں ہوگا۔ پھر اس نے سوچا ان تینوں گناہ میں پھر ایک گناہ ہے جو چوتھا ہے، جو سب سے کم درجے کا لگتا ہے۔ ایک گلاس شراب پینے میں جاتا کیا ہے، ایک جام شراب پینے میں جاتا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے اس
عورت سے کہا نہ زنا کروں گا، نہ تیرے بت کو سجدہ کروں گا، نہ تیرے شوہر کو قتل کروں گا، ایک کام کر مجھے تو شراب پلا دے، یہی مجھے چھوٹا سا گناہ لگتا ہے، اس کے سوا تو یہ تینوں بڑے گناہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اس عورت نے اس کو جام بھر کے دیا، ایک جام پیا دوسرے کا مطالبہ کیا، دوسرا پیا تیسرے کا مطالبہ کیا، اور شراب پینے کے بعد اللہ اکبر جب وہ بدمست ہو گیا، نشے کے اندر ڈوب گیا، تو پھر اس نے زنا بھی کیا، اس کے شوہر کو قتل بھی کیا، اس کے بت کو سجدہ بھی کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے، نشہ ساری گناہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، نشہ سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر قوم مسلم کو شرابی بنانے کا منصوبہ بنا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلم نوجوانوں کو نشے کا عادی بنانے کا منصوبہ ہے۔ اسی لیے تو کہیں پہ شراب بیچی جا رہی ہے، کہیں پر ہیروئن عام کی جا رہی ہے، کہیں پر کتا گولی عام کی جا رہی ہے، کہیں پر معاذ اللہ سگریٹ کو عام کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسلام دشمن طاقتیں نشے کو عام کرنا چاہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نشہ کرنے والا نشہ کرتا ہے، نہ وہ پڑھنے کے قابل رہتا ہے، نہ وہ لکھنے کے قابل رہتا ہے، نہ وہ کسی کا احترام کے قابل رہتا ہے، نہ وہ کاروبار کے قابل رہتا ہے، پھر وہ کسی قابل نہیں رہ جاتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کبھی فلموں کے ذریعے سے، کبھی سیریلوں کے ذریعے سے، کبھی معاذ اللہ غلط دوستوں کی صحبت کے ذریعے سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشے کا عادی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آج انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، آج انسان ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، آج انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، آج انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے، تو دل میں خیال آتا ہے اس کو مکروہ تحریمی کہا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس اعتبار سے لے، میرا اللہ فرماتا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو سگریٹ ایک انسان اللہ اکبر ایک دن میں سینکڑوں روپے کی جو سگریٹ پی جاتا ہے، تو کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ جب اسلام نماز پڑھنے سے پہلے جو نماز کی کنجی ہے جسے وضو کہتے ہیں، وضو میں پانی کی فضول خرچی کو اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم کسی نہر کے کنارے بھی وضو کرو تو تم فضول خرچی پانی کی نہیں کر سکتے۔ پانی بچانے کا نعرہ دنیا آج دے رہی ہے، نبیوں کے امام نے 1450 سال پہلے پانی بچانے کا نعرہ عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، دنیا کو جہاں 1450 سال کے بعد ہوش آتا ہے، اسلام 1450 سال پہلے وہ مہم چلا چکا ہوتا ہے۔ اسلام دنیا سے ہزاروں سال آگے ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان، آج لوگ پیٹرول پمپ پہ لکھتے ہیں پانی کی بچت کریں، آج لوگ کہتے ہیں 2 بوند کسی کی زندگی کو بچا سکتے ہیں۔ آمنہ کے لال نے کہا نہر کے کنارے بھی تم وضو کے پانی کا اسراف مت کرو۔ جو مذہب نہر کے کنارے پانی کے مس یوز پہ پابندی لگاتا ہو، وہ مذہب سگریٹ کے اندر آگ لگا کر کے اپنی دولت کو آگ لگانے کی اجازت کب دے سکتا ہے؟ ہمارے 16 17 سال کے بچے سگریٹ کے عادی ہو رہے ہیں، گٹکے کے عادی ہو رہے ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، سگریٹ پینے والوں، کیا اس قوم کو سگریٹ پینے کا حق ہے جس قوم کی بیوہ عورتیں سگنلوں پر بھیک مانگتی ہیں؟ کیا اس قوم کو اپنی دولت کو آگ لگانے کا حق ہے جس قوم کے یتیم بچے ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں؟ کیا اس قوم کو سگریٹ پینے کا حق ہے جس قوم کی بچیاں 30-35 سال کی ہو گئی ہے اور ان کو اس لیے رشتے نہیں آتے کہ ان کے ماں باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہے؟ سگریٹ پی رہے ہو، ملک شام کے بچوں کی بھوک کا جواب قیامت میں کون دے گا؟ ہندوستان کے اندر سسکتی ہوئی جوانیوں کا جواب کون دے گا؟ جو راتوں کو 30-35 سالہ جوان لڑکیاں جب اپنے بستروں پہ سسکیاں لیتی ہوگی، وہ ایک ایک سسکی اس امت کے ہر جوان پہ قرض ہے، اور رب کی بارگاہ میں ان سسکیوں کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ ہم سگریٹ پی کر اپنی دولت کو آگ لگاتے ہیں،
مذہب اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر 2 لقمے کم کھا سکتے ہو تو کھاؤ، اور وہ 2 لقمے کسی بھوکے کے منہ میں ڈال دو تو وہ تمہارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جو مذہب تمہیں 2 لقمے کم اس لیے کھانے کا حکم دیتا ہے کہ وہ کسی غریب کے منہ میں جائے تو تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، سگریٹ کا فائدہ کیا ہے؟ نشے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! سوائے نقصان کے بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے جو ہے وہ اسکالر یہ بات کرتے ہیں کہ سگریٹ کے اندر نکوٹین ہوتا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، اور نکوٹین ہوتا ہے، اس کو 2 قطرے کتے پہ ڈال دیا جائے، کتا مر جائے۔ 2 قطرے کتے پہ ڈال دیا جائے، کتا مر جائے۔ تم زہر حلق میں لے رہے ہو، دھوئیں کے طور پہ اڑا رہے ہو۔ کیا ہو گیا میری قوم کو؟ اور اپنی جوانی کو تباہ کر رہے ہو۔ کل تک ہمارا 18 سال کا جوان ایسے کھلتے چہرے کا ہوتا تھا، ایسے کھلتے چہرے کا، یوں لگتا تھا جیسے کسی دریا کے اندر کسی کنول نے مسکرایا ہو۔ اس کے سر کے بالوں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے سنبل کے پودے نے ابھی اپنی پنکھڑیوں کو زمین پہ بکھیر دیا ہو۔ ہمارے جوانوں کا شباب وہ تھا کہ ان کے شباب کے آگے کبھی اندلس کی سرزمین مفتوحہ نظر آتی تھی۔ مفتوحہ مطلب بہت زیادہ آپ کو مشکل نہ ہو جائے، میں اس بات کا عادی ہوں ہمارے برادر محترم حافظ امین صاحب کی بلا کی طرح کہ میں آپ کو آسان زبان میں گفتگو کروں، لیکن یہ بات بتا دوں ہمارے جوانوں کی جوانی وہ تھی جنہوں نے اندلس کی سرزمین کو اسلام کی زمین بنا دیا تھا۔ سندھ کی زمین پر 17 سال کا جوان آتا ہے جسے دنیا محمد ابن قاسم کہتی ہے، اور وہ اسلام کا پرچم لہرا دیتا ہے۔ آج 17 سال کا جوان نکڑ پر بیٹھ کر سگریٹ پی رہا ہے یا نشہ کر رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ ٹینشن ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، مسلمان اور ٹینشن دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ کہیں گے میں مبالغے سے قطعاً کام نہیں لے رہا ہوں، یہ اسٹیج علماء اہل سنت کا ذمہ دار اسٹیج ہے، یہ سواد اعظم کا منبر ہے، یہاں سے بات مبالغے کے طور پہ نہیں کہی جاتی۔ خدا کی عزت کی قسم، اسلام اور ٹینشن دونوں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے، بشرط یہ ہے کہ مسلمان سچا مسلمان ہو۔ میرا اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو دلوں کو سکون مل جائے۔ نشے میں سکون نہیں ہے، اگر سکون ہے تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو دلوں کو سکون ملے۔ عبداللہ ابن عباس سید المفسرین سے کسی نے پوچھا ذکر اللہ کیا ہے، تو کہتے ہوا محمد الرسول اللہ، ذکر اللہ محمد الرسول اللہ کا نام ہے۔ جو ان کے قدموں میں آ گیا، نالین مصطفیٰ میں آ گیا، اس کو سکون مل گیا۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے۔ اور میرے امام کی بات ہی کیا ہے، جب میرا امام سکون کی بات کرتا ہے تو یوں کرتا ہے اپنے دل کا ہے انہی سے آرام۔ سگریٹ سے آرام نہیں ہے، شراب سے آرام نہیں ہے، فیس بک اور واٹس ایپ سے آرام نہیں ہے، لڑکیوں کے حسن میں ڈوب جانے سے آرام نہیں ہے، زنا کے اڈوں سے آرام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ظالم تو دل چھین کر بے قرار کرتے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور غالباً استاد زمن نے یا مولانا جمیل الرحمن استاد زمن نے کہا ہے کرے چارہ سازی ملاحت کسی کی، کیا تکسل ہے، کیا انداز ہے۔ اللہ اکبر، جب کسی حسین سے پیار کرو
تو دل پہ زخم لگتے ہیں. مصطفیٰ تنہا وہ حسن والے ہیں جن کی ملاحتیں جو ہے وہ زخموں کو بھر دیتی ہے. ملاحت زخم کو زندہ کرتی ہے. میں توجہ چاہتا ہوں اہل علم کی، ملاحت زخموں کو زندہ کرتی ہے. اسی لیے تو محاورہ ہے کہ زخم پہ نمک مت چھڑکو. ملاحت میں نمک ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ ملاحت میں نمک ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ تو سارے حسین ملاحت والے ہیں، ان سے حسن سے عشق کرو گے تو زخم دیں گے، یہ ہنس کے دیں گے، رو کے دیں گے، دھوکہ دے کے دیں گے. اور جب زخم ہوں گے تو پلس یہ ہوگا کہ ان کے حسن کی نمکینی تمہارے زخموں کو مزید بے قرار کرے گی. لیکن ایک حسن ایسا ہے جو زخم کو بڑھاتا نہیں ہے بلکہ مرہم کا کام کرتا ہے. استاد زمن پہ میرے ماں باپ قربان، نعت کہنے کا سلیقہ تو انہیں آتا ہے. کیسے وہ لوگ ہیں، کہتے ہیں کرے چارہ سازی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی کسی کی زیارت چارہ چھین لیتی ہے. ایک حسن ہے جس کی زیارت چارہ سازی کرتی ہے. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی. ان کی نمکینی دل کی ملاحتیں، ان کی نمکینی، ان کی ملاحتیں زخموں کے دلوں کے زخم بھرتی ہے. ہم اس حسن کی طرف آئیں. خدا کی قسم اس امت کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی ضرورت ہے. ان کے قریب، ان کے بہت قریب ہونے کی آپ نے بات کی، کبھی قریب ہو کر تو دیکھو. جس دن بلال قریب ہوتے ہیں امیہ کے ظلم سے آزاد ہو جاتے ہیں، جس دن اویس قریب ہوتے ہیں ہر غم سے نجات پا جاتے ہیں. آپ کہیں گے اویس کیسے قریب ہوئے؟ ہم کہتے ہیں جسم کی دوریاں کوئی دوریاں نہیں ہے، دلوں کی دوریاں دوریاں ہیں. ہم مدینہ منورہ سے دور ہیں لیکن مصطفیٰ کریم ہم سے دور نہیں، وہ ہم سے قریب ہے. اور کتنے قریب ہے؟ نحن اقرب، کتنے قریب ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب. ہمیں نشے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو پیدائشی نشے میں ہیں. توجہ آپ کی، ہمیں نشے کی کیا ضرورت ہے؟ نشہ وہ خریدے دی جو ہے وہ میخانوں سے، نشہ وہ خریدے بازاروں سے، نشہ وہ خریدے دکانوں سے جو پہلے سے نشے میں نہ ہو. ہمیں تو پہلے ہی دن سے نشہ ہے. ہم تو پیدا ہی نشے میں ہوئے ہیں، ہم تو پیدا ہی نشے میں ہوئے ہیں. کسی نے کہا بچہ روتا ہے تو حکمت یہ ہے، کسی نے کہا یہ ہے یہ ہے یہ ہے. لیکن بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں بچہ پیدا ہوتے ہوئے روتا ہے، اس لیے روتا ہے کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول. عالم ارواح میں سنا تھا کہ وہ محبوب ہے، عالم ارواح میں گئے تو کہا کہاں ہے؟ وہ کہا وہ تم سے پہلے دنیا میں چلا گیا. تو اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پیچھے عشق میں دنیا میں آئے تو کہا اب کہاں ہے، اب کہاں ہے؟ تو اس وقت بچہ روتا ہے جس کے عشق میں ڈھونڈتے یہاں تک آیا. اب کہاں ہے؟ اب دنیا میں آئے تو مجھ جیسے دیوانے کہتے ہیں وہ یہاں تو بظاہر ہے لیکن نظروں سے اوجل ہے. تو کہا ملیں گے کہاں؟ تو ہم کہتے قبر میں جاؤ، ما کنت تقول پوچھا جائے گا اور اس کے بعد ان کی صورت دکھائی جائے گی. تو مومن تڑپ کر کہتا ہے جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے. نظارہ تیرا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. ہم تو پہلے ہی نشے میں ہیں لیکن دنیا کے اور ہمارے نشے میں فرق یہ ہے وہ نشے میں راستہ بھول جاتے ہیں، ہمارا نشہ وہ ہے جہاں بیٹھ جاتے ہیں اسی کو منزل بنا دیا کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ نشہ گرانے والا نہیں ہے بلکہ وہ اٹھانے والا ہے. وہ کون سا نشہ ہے؟ اسی کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں، اسی کو نشہ محبت رسول کہتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے جوان نشے کے عادی نہ ہوتے اگر ہم انہیں محبت رسول کا نشہ دیتے. لیجئے حضور قائد محترم تشریف لا چکے ہیں.
جگہ کی قلت ہے، آپ لوگ آگے آ کر کے بیٹھ جائیں. کب سے کوئی پرابلم چل رہا ہے؟ قریب ہو کر بیٹھیں، قریب ہو کر بیٹھیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی غلامی، سرکار کی غلامی، حضور عطائے مفتی اعظم ہند. جگہ کی قلت ہے، اس لیے آپ لوگ قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں. تشریف رکھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم. سب مل کر ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ لوگ چونکہ دیر سے تشریف لائے اس لیے مجبوراً ہمیں حضور قبلہ قائد محترم کو بھی یہاں پہ تاخیر سے بلانا پڑا، ورنہ ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہم ٹھیک 10 بجے پروگرام ختم کر دیتے، لیکن چونکہ آپ نے تاخیر کی تو اب تھوڑی دیر ہماری طرف سے بھی تاخیر ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اس عظیم خطیب کا خطاب سنیں گے جس کی خطابت نے دلوں کی دنیا کو عشق رسول سے لالا زار کر دیا ہے. اس عظیم خطیب کو سنیں گے جس کی انقلاب آفری خطابت دلوں کے اندر ایک ایسا انقلاب بپا کرتی ہے کہ کبھی حضرت غزالی کا، کبھی حضرت رازی کا دور یاد آتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ جب غلام رازی اور غلام غزالی ایسا بولتے ہیں تو جب غازی اور غزالی اور رازی کا دور ہوگا تو اس وقت انداز خطابت کیا ہوگا، دلوں کی دنیا میں کیسا انقلاب آتا ہوگا. ہاں ہم نے بارہا ایسا خطاب اس اللہ کے برگزیدہ بندے سے سنا ہے کہ لوگوں نے گردن جھکائی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. اس لیے انسان کو جو ہے وہ ہنسانا تو بہت آسان ہے لیکن انسان کو رلانا بہت مشکل ہے. لیکن ہم نے ان کی محفل لوگوں کو ہنستے کم اور روتے زیادہ دکھائے. اللہ اکبر. یاد رکھیں لوگ ہنسنا چاہے وہ بتکلف تو کر سکتے ہیں لیکن آنکھ تکلف کبھی نکلا کرتے، بلکہ آنکھ کے آنسو دل کی غمازی کرتے ہیں. لیکن ہم یہ بات بھی شکر کرتے ہیں کہ امیر محترم کو یہ نعمت یقین جانے ہم نے ان دنوں کو بھی اپنے لیے شرف کا باعث سمجھا ہے کہ جب درمیان میں کوئی نہیں ہوتا تھا اور حضور قبلہ اپنی آفس میں کبھی ضیاء القرآن لے کر کے سمجھاتے تھے کہ عناوین اس طریقے سے نکالے جاتے ہیں. اور آج بھی سفر ہو یا حضر ہو تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں، ہم جو سنتے ہیں ان سے وہی آپ کو سنا دیتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. یہ حالت ہے. الحمدللہ تعالی اللہ ہمارے اس مرد کلندر کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے. کل ہی کی بات ہے، حضرت نے کل تربیت کرتے ہوئے ایک ایسا قیمتی جملہ کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل میں زندگی کی آخری سانس تک اس جملے کو بھول نہیں سکوں گا. اللہ کی عزت کی قسم، مبالغہ آرائی مقصد نہیں، چاپلوسی طبیعت نہیں، اور جو ہے وہ کہیں بھی سرنڈر ہو جانا جو ہے وہ یہ
خون کا تقاضا نہیں. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں, درجنوں کتابوں کا مطالعہ گھنٹوں کرو تو وہ چیز نہیں ملتی جب ہم اپنے قائد ہمارے استاد حضور امیر محترم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو جو چیزیں مل جاتی ہے. بلکہ کبھی کبھی کتابوں میں جو چیز نہیں ملتی وہ چیزیں ہم ان سے حاصل کرتے ہیں. کل ایک بہت قیمتی جملہ حضور قائد محترم نے کہا, اور میں آج اتنی ارجنٹ میں اس کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی کا بھروسہ نہیں, دل کے اندر یہ بات قبر میں نہ چلی جائے. اس لیے بہت قیمتی چیز ہے, اگر لوگ اس کو اپنے دامن میں پلو باندھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. حضرت قبلہ نے کل بات بتائی, ارشاد فرمایا کہ نعمتیں وحشی درندوں کی طرح ہے, وحشی جانوروں کی طرح ہے بھاگنے کے حوالے سے. جیسے وحشی جانور تھوڑی سی کوتاہی کرو تو بھاگ جاتے, ہاتھ لیتا ہے. اب میں آپ کے اور حضرت کے درمیان بہت دیر دیوار بننے کی بجائے, حائل رہنے کی بجائے, آپ کی تشنگی کو جو ہے عروج دینے کی بجائے, اس لیے کہ یقیناً آپ کی تشنگی تو پہلے ہی سے عروج پر ہے, اسی لیے تو کچھ لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں, کچھ لوگ کھڑے ہو کر سن رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جنازے رکھنے تک بھی لوگ کھڑے ہونے کا جو ہے وہ کی زحمت گوارا نہیں کرتے. ادھر جنازہ بھی نہیں رکھا جاتا, لوگ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن کیا یہ حضور غوث پاک کی کرامت نہیں, یہ حضور مفتی اعظم کا فیضان نہیں کہ جب ہمارے امیر تشریف لاتے ہیں تو لوگ گھنٹوں کھڑے ہو کر کے ان کو سنتے ہیں. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اگر راستے سے کوئی گزرے گا تو کہیں وہ ہم لوگوں سے بدگمان نہ ہو جائے. دو چیز ہوگی, یا تو ہم سے بدگمان ہوگا یا تو آپ سے. اس لیے کہ کلاس کے باہر اسی طالب علم کو کھڑا رکھا جاتا ہے جس سے استاد ناراض ہوتا ہے, اور آپ کو کھڑا دیکھ کر کے کہیں کوئی غلط تاثر نہ لے کہ آپ لوگ کہیں محفل سے کنارے تو نہیں کر دیے گئے. حضور کی محفل میں آنے والے ہمارے پلکوں پر, ہماری آنکھوں پر ہوتے ہیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ سے بدگمان ہو, کیونکہ کھڑا ان کو رکھا جاتا ہے جن کو سزا دی جاتی ہے, اور جو رسول پاک کی محفل میں آتے ہیں ان کے لیے سزا نہیں, بلکہ جو دن 50,000 سال کا دن ہوگا اس دن کھڑے رہنے سے وہ بچا لیے جائیں گے. اور ماشاءاللہ یقیناً یہ میری قوم ہے کہ ہم ان کو جو کہتے ہیں یہ مان لیتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو آئیے ہم اس کلندر صفت مرد کو دعوت دیتے ہیں جس کی آواز پر, ایک آواز پر لاکھوں سنیوں کا مجمع وادی نور کے اندر امٹ پڑتا ہے. آئیے ہم اس شخصیت کو آواز دیتے ہیں یکساں. کبھی مہریرا کی نظر کرم اس پہ برستی ہے تو کبھی بریلی کا ابر کرم اس پر چھما چھم برستا ہے. ابھی جو ہے وہ 1 مہینہ کم و بیش 2 مہینہ کم و بیش پہلے کی بات ہے کہ غالباً جو ہے 25ویں شب تھی جسے آپ طاق رات کہتے ہیں رمضان شریف کی, گویا کہ وہ شب قدر تھی. اور اس رات حضور مفتی اعظم کا ایک مایہ ناز خلیفہ مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے سائے میں حضرت سے ملاقات کرتے ہیں, اور وہ بزرگ محترم کہتے ہیں کہ میں آپ کو خلافت دینا چاہتا ہوں, اس لیے کہ مجھے حضور مفتی اعظم نے اشارہ دیا ہے کہ امیر سنی دعوت اسلامی کو خلافت دی جائے. یقیناً حضور مفتی اعظم کی خلافت تو یوں بھی ایک عظیم نعمت ہے ہمارے لیے, اس لیے کہ مفتی اعظم اس شیخ طریقت کا نام ہے کہ مہریرا مطہرہ کا وہ عظیم مرشد اعظم جسے دنیا احسن العلماء کہتی ہے, جس کے گھر میں احسن العلماء سے لے کر مولا علی تک ہم جتنا شجرہ نسب جانتے ہیں, احسن العلماء سے لے کر مولا علی تک ایک بندہ بھی غیر ولی نہیں گزرا ہے, جس کے گھر کے سامنے ایک قبہ ہے جس میں 7 کتب ایک ساتھ آرام کرتے ہیں. اگر کسی کو ایک گنبد کے نیچے 7 کتبوں کی زیارت کرنا ہے تو وہ مہریرا مطہرہ چلا جائے, جہاں وقت کا مجدد جا کر کے سرے نیاز کھم کر کے کہتا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. وہ مرشد اعظم جسے دنیا احسن العلماء کہتی ہے, وقت کا عبد القادر تاج الفول بننے کے لیے جس چوکھٹ پہ جاتا ہو, وقت کا امام مولانا احمد رضا امام وقت بننے کے لیے جس دروازے کی جاروب کشی کرتا ہو, شیخ المشائخ حضور سیدی سرکار علی حسین اشرفی میاں اپنے خانوادے کی اتنی ساری برکتوں کے باوجود سرکار آل رسول احمدی کے دروازے پہ جا کر خلافت کا
جو ہے وہ تاج پہننا چاہتے ہیں. بڑی بڑی بارگاہوں نے جہاں پر سر نیاز خم کیا ہے، اس بارگاہ کا مرشد اعظم کہلانے والا صاحب سجادہ، جسے دنیا احسن العلماء سید حیدر حسن دنیا کہتی ہے، جب وہ اپنی بیوی کو کسی سے مرید کروانا چاہتا ہے تو حضور مفتی اعظم سے مرید کروانا چاہتا ہے. حضور مفتی اعظم کی ذات وہ ذات ہے. میں کہتا ہوں کہ مریدوں کو تو پیر بناتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے، لیکن پیروں کو کسی کو پیر مانتے ہوئے دیکھا تو وہ حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہے. وہ سرکار مفتی اعظم، اللہ اکبر. تو حضور مفتی اعظم کے مایا ناز خلیفے نے کہا، مولانا میں آپ کو خلافت دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے حضور مفتی اعظم نے اشارہ دیا ہے کہ امیر سنی دعوت اسلامی کو خلافت دوں. میں کہتا ہوں خلافت مفتی اعظم تو یوں ہی بڑی عظیم تھی، لیکن اشارہ دینا کہ دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر سنی دعوت اسلامی کسی کی نگاہ میں ہو نہ ہو، اپنے مرشد کریم کی نگاہ میں ہے. اور کس اعتبار سے ہے یہ بات گنبد خضرا کے سائے میں کہی گئی ہے. میرا وجدان کہتا ہے مبالغہ کرنے کی بجائے اس کا مطلب یہ ہے حضور مفتی اعظم دوسرے لفظوں میں کہنا چاہتے ہیں، آج میں زمین کے اندر ہوں تو حکم دے رہا ہوں کہ خلافت دے دو. اگر زمین کے اوپر ہوتا تو یہ نعمتیں عظیم میں خود اس کے سر پہ سجاتا. کیا یہ اشارتاً یہ بات نہیں ہے؟ وہ عظیم شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہیں. وقت کی قلت ہے، اس لیے میں آپ اور ان کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، لیکن یہ مشورہ دے کر اپنے اعمال نامے میں کچھ نیکیاں ضرور اکٹھا کرنا چاہوں گا کہ ہم خوش نصیب ہے کہ اس زمین پر مفتی اعظم کا منظور نظر آیا ہے. اگر آج تک ہم کسی شیخ طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید نہیں ہو سکے ہیں تو آج حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ کا منظور نظر، ان کا مرید صادق ہمارے پاس موجود ہے. گویا کہ کنواں کے پاس پیاسے جاتے ہیں، لیکن ابر بارندہ بن کر یہ بادل خود ہمارے گھر تک آیا ہے تاکہ ہم پہ برسے اور مفتی اعظم کے ذریعے سے بغداد معلیٰ کا فیضان، غوث العظم دستگیر کا فیضان ہمیں عطا کرے. تو انشاءاللہ خطاب کے بعد جو بھائی اور بہنیں حضرت سے کے ذریعے سے غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. میں یہ نہیں کہتا جو مرید ہے وہ پھر ہو جائیں گے، ہمارے یہاں یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ یک گیر محکم بگیر، ایک در پکڑو مضبوط پکڑو. آپ کہیں کہ اگر سنی ہے تو آپ ہمارے ہیں، اس لیے جہاں سے وابستہ ہیں اپنی نسبتیں مضبوط رکھیں. اگر کوئی صحیح العقیدہ سنی سے مرید ہے تو جو اب تک مرید نہیں ہے اور اگر ہونا چاہتے ہیں تو یہ فائدہ وہ ضرور اٹھائیں گے. آئیے اب وقت کو ضائع نہ کرتے